صدر نشین محترمہ ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ بھی تشریف لے آئی ہے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ویسے اپنا ایک ذاتی تجربہ جو یہاں پہ تقریباً یہ 20 سال کی اکیڈمی ادبیات سے منسلک ہے، یہاں آتے جاتے ہیں، یہاں تقریبات میں شرکت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی یہاں پہ جتنے صدر نشین گزرے وہ سارا دور بھی دیکھا تھا۔ ان کی دور میں سب سے پہلے جس حال میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کی حالت میرے بہت سارے دوستوں نے، راشد فہیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوا ہے۔ انہوں نے اس میں جو تبدیلی کی، اکیڈمی ادبیات کے جو رائٹر ہاؤس ہے، جو ڈائننگ ہال ہے، اور خاص کر یہاں پہ میں یہ بھی ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں، ہمارے ابکار صاحب جو ہے وہ بھی سیڑھیوں سے تنگ تھے، اب وہ آرام سے لفٹ میں اوپر آ جاتے ہیں، تو ہم ان کی اس کام، لیکن انہوں نے جو کام کیا، پچھلے دنوں ہماری ان سے ملاقات ہوئی تھی، ان کا جو ٹائم تھا یہاں کا وہ پورا ہوا تھا، ان کو آفر بھی ہوئی ہے کہ آپ دوبارہ سے یہاں پہ آ جائے، تو انہوں نے ویسے ہمیں یہ بتایا تھا کہ میں اور نہیں کر سکتی، ہم سب ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم اس میں خوش ہیں، آپ کے اور یہاں پہ انشاءاللہ صدر نشین رہے گی۔ اس وقت پہلے خبر لراشما اکثر آ رہا ہے، محبت پر مبنی ہے، وہ سچائی کی بات ہے، احترام انسانیت کی بات ہے، سماج کی بھلائی، بہتری اور بقا اور ارتقاء کی بات ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس مجمع میں جو کچھ کہا اور سوچا جا رہا ہے وہ سب ہم سب کی بہتری، ترقی اور بھلائی کے لیے۔ میرا خیال تھا کہ میں یہاں بیٹھوں گی، 2-4 مقررین کتاب کے بارے میں اظہار خیال کریں گے تو میں بھی کچھ کہنے کے قابل ہو جاؤں گی، لیکن چونکہ کتاب میں نے نہیں پڑھی اور میں ظاہر ہے کہ پشتو نہیں پڑھ سکتی، لیکن چونکہ یہ ساری باتیں پشتو میں ہوئی ہیں اس لیے میں آپ سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ جو کچھ یہ کہا گیا ہے ان سب باتوں میں میری تائید شامل سمجھی جائے۔ تو میں اس پر آمنا و صدقنا کہتی ہوں، اور مصنف کو جناب راشد خٹک صاحب کو اس کتاب کی اشاعت پر تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ وہ بہت عمدہ مترجم ہیں، مصنف ہیں، شاعر ہیں، اور ان کی ادبی خدمات کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اپنے بقا کے لیے، اپنے معاشرے کی ارتقاء کے لیے یہ ادیب، یہ شاعر جو کام کرتے ہیں وہ بڑے سے بڑا افسر اور بڑے سے بڑا عہدیدار بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ اپنی انتظامی نوعیت کے کاموں کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے، اس کے بغیر یہ ڈھانچہ کھڑا نہیں ہوتا، لیکن 1000 ڈھانچے بھی کھڑے ہو جائیں جب تک اس ڈھانچے کے اندر روح پیدا نہ ہو وہ چل نہیں سکتا۔ ہم سب جانتے ہیں اے آئی کا زمانہ ہے، ہم سب سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر سے واقف ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہم کتنا ہی قیمتی ہارڈ ویئر منگوا لیں، کتنا ہی اچھا لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، ڈیسک ٹاپ، مشین منگوا لیں، جب تک سافٹ ویئر اچھا نہ ہو وہ مشین بالکل بیکار ہے۔ ادیب اور شاعر معاشرے کا سافٹ ویئر بناتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ کام ہے جو نظر نہیں آتا، جو مابعد الطبیعاتی اہمیت رکھتا ہے، جو دکھائی نہیں دے سکتا، ماورائی ہوتا ہے، لیکن اس کے بغیر کوئی بھی معاشرہ نہیں چل سکتا، کیونکہ یہ انسانوں کی تشکیل کرتا ہے، انسانوں کی شخصیت کی تعبیر کرتا ہے، ان کے اندر ایک نرمی، ایک انسانیت کا جذبہ، ایک ہمدردی، ہمگدازی پیدا کرتا ہے، ایک ایسا احساس پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا سیکھتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنا سیکھتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف ادب ہمیں سکھاتا ہے، علم بھی نہیں سکھاتا، علم ہمیں خبر دیتا ہے مگر ادب ہمیں نظر عطا کرتا ہے، اور نظر سے آپ جانتے ہیں کہ بہت سی چیزیں بدل جاتی ہیں، بغیر کہے بدل جاتی ہیں، آپ صحبت کے فیضان سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو وہ تمام لوگ بالعموم، اور راشد خٹک صاحب بالخصوص جن کی کتاب کی آج تقریب پہ اجرا ہے، وہ سب معاشرے کا سافٹ ویئر امپروو کرنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ میں ان سب لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں، اور خاص طور پر اقبال افکار صاحب کی شکر گزار ہوں، یہ ہمیشہ نہ صرف اکادمی ادبیات پاکستان کی کو تقویت فراہم کرتے ہیں، ہمارے پروگراموں میں تشریف لاتے ہیں، ہمیں ہمیشہ ان کی طرف سے سپورٹ ملتی ہے،
اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنی زبان اپنے ادب کے فروغ کے لیے جو کام سر انجام دے رہے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں ان کی زبان بھی ہماری زبان ہے، اس لیے کہ پاکستان کی کہ چپے چپے پہ جو زبانیں بولی جاتی ہیں وہ سب ہماری زبانیں ہیں، زبانوں کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہے۔ جو لوگ زبانوں کی بنیاد پر ہمیں آپس میں لڑانا چاہتے ہیں وہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ ہم اردو ہو، پنجابی ہو، پشتو ہو، ہندکو ہو، سندھی ہو، براہوی ہو، بلوچی ہو، کوئی زبان ہو، سب زبانوں میں معنی ایک جیسے ہوتے ہیں، اور ان معنی میں محبت اور اخوت پیدا ہوتی ہے۔ اور معنی کے ذریعے صرف برداشت کرنے کی بات ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی بات ہے، اور ایک دوسرے کے قریب آنے کی بات ہے۔ زبان پل بنانے کے لیے ہونی چاہیے، زبان فاصلے بڑھانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں اپنے تمام خوبصورت زبان پشتو کے لکھنے والوں کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور آج مجھے بہت مزہ آ رہا تھا کہ میں صرف آواز سے مطلب سمجھ رہی تھی، اصل میں شاعری ہوتی بھی آواز کا اتار چڑھاؤ، تو ابھی جو شعر پڑھے گئے یا جو بات کہی گئی اس کی آواز سے میں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیا کہا جا رہا ہے، اور وہ سب میرے دل میں اتر رہا تھا۔ میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد بھی پیش کرتی ہوں، اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں، خاص طور پر اقبال افکار صاحب کا، ان کی ٹیم کا، میرے لیے جو اچھے کلمات آپ نے ادا کیے اور جو نیک خواہشات بیان کی، ان کے لیے بھی میں آپ سب کی بے حد شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔